نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں مالی بدعنوانی اور کرپشن سے متعلق تحقیقات سنگین شکل اختیار کر گئی ہے۔ سائبر کرائم میں ملوث ملزمان کی سرپرستی کرنے والے افسران کے خفیہ نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں ادارے کے اندر موجود مبینہ ڈیٹا مافیا اور اس کے برسوں سے جاری سرگرمیوں کے اہم پہلو بے نقاب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے جاری تحقیقات کا معاملہ اس وقت سنگین رخ اختیار کر گیا جب امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد شہری نے ڈیجیٹل فراڈ، مرچنٹ اکاؤنٹس کے غلط استعمال اور سرکاری اختیارات سے تجاوز کے ٹھوس شواہد براہ راست DGFIA کو بھجوا دیے، جن کے سامنے آتے ہی پورا ادارہ شدید اضطراب اور ہلچل کا شکار ہو گیا، جس کے بعد جاری تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے اسلام آباد اور لاہور کے بعد کراچی تک پھیلا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کراچی زون کے ڈائریکٹر سمیت 7 افسران کے خلاف FIA نے باضابطہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق NCCIA میں بدعنوانی کا یہ سلسلہ محض چند شکایات یا چند کارروائیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ادارے کے اندر یہ ایک منظم نظام بن چکا ہے جس میں سائبر کرائم ایجنسی کے اپنے افسران کی جانب سے ملزمان سے ضبط شدہ ڈیٹا کو ڈیجیٹل کرنسی کی شکل دے کر اسے مستقل آمدنی کے ذریعے میں تبدیل کرنے کا مکروہ دھندا بھی جاری ہے۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو FIA سے علیحدگی کے بعد ملنے والی تکنیکی اختیارات نے اس ضمیر فروش گروہ کو خفیہ ڈیٹا تک ایسی غیر معمولی رسائی فراہم کی جس کے ذریعے وہ نہ صرف حساس معلومات تک پہنچنے میں کامیاب رہے بلکہ اس ڈیٹا کو وہ مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے رہے۔ اس مکروہ دھندے میں قانونی کال سینٹرز پر جعلی کارروائیاں کی گئیں، غیر ملکی شہریوں کا ذاتی اور کاروباری ڈیٹا ضبط کیا گیا اور چھاپوں کے دوران اٹھائے گئے ای میلز، کسٹمر ریکارڈز، IP لاگز اور مرچنٹ پورٹلز کی تفصیلات مخصوص کاروباری گروہوں کو دباؤ میں لینے یا سودے بازی کے لیے استعمال کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ضبط شدہ ڈیٹا اکثر NCCIA کے افسران کے لیے 2 طریقوں سے کام آتا تھا۔ ایک طرف اس ڈیٹا کو وہ خفیہ مارکیٹ میں فروخت کر کے ڈالرز کماتے تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ محفوظ کال سینٹرز کو یہ ڈیٹا بطور سرمایہ فراہم کیا جاتا تھا تاکہ ادارے کے اندر چھپی کالی بھیڑوں کو مستقل مالی فائدہ ملتا رہے۔ ذرائع کے مطابق NCCIA میں پورا ماڈل اس طرز پر چلایا جاتا تھا کہ پہلے چھاپا مارا جاتا، پھر ڈیٹا ضبط کیا جاتا، بعد ازاں الزام لگا کر گفتگو کا راستہ کھولا جاتا اور آخر میں ایک خفیہ ڈیل کے نتیجے میں ماہانہ ادائیگی طے کی جاتی۔ اس تمام عمل میں ضبط شدہ معلومات کو دوبارہ فروخت کے قابل مال سمجھا جاتا ہے، جسے بار بار فروخت کر کے مسلسل آمدن حاصل کی جاتی تھی۔ تحقیقات سے منسلک ذرائع کے مطابق پاکستانی نژاد امریکی شہری اشفاق احمد کی درخواست نے اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ درخواست گزار نے اس حوالے سے دعویٰ کیا کہ NCCIA افسران کی جانب سے اس کے مرچنٹ اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے $82,190 کی ٹرانزیکشن کی گئی، لیکن $6,900 کا بل ادا نہیں کیا گیا۔ بعد میں دانستہ طور پر $58,205 کے چارج بیک کرائے گئے اور ان تمام کارروائیوں کے بعد $19,500 کی نقد رقم پاکستان میں ہی وصول کی گئی۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ مرچنٹ کمپنی کو سرکاری عہدوں، جعلی دستاویزات اور غلط بیانات کے ذریعے گمراہ کیا گیا، جس کے باعث درخواست گزار کا کریڈٹ اسکور شدید متاثر ہوا۔ مبصرین کے مطابق ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی پاکستانی ادارے کے خلاف ایسے براہ راست شواہد بیرون ملک سے ملے ہیں جن میں ڈیٹا چوری، مالی دھوکہ دہی اور بین الاقوامی فائنانشل نظام سے چھیڑ چھاڑ شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے جاری تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ NCCIA کے اندرونی معاملات صرف 2 افسران کی سطح تک محدود نہیں تھے، بلکہ جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کے حوالے سے ایجنسی کے اندر 2 بڑے دھڑے موجود تھے۔ ایک دھڑا آپریشن ونگ پر مشتمل تھا جبکہ دوسرا ڈیٹا ایکسیس ونگ کہلاتا تھا۔ اطلاعات ہے کہ منافع بخش کال سینٹرز، مرچنٹ نیٹ ورکس اور بین الاقوامی IT مراکز میں رسائی رکھنے والا دوسرا دھڑا زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ تاہم دونوں دھڑوں کے FIA کے ریڈار پر آنے کے بعد کئی افراد دفاتر سے غائب ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ نے عارضی رخصت لے کر بیرون رابطے محدود کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نئے DG خرم علی کی تعیناتی کے فوراً بعد یہ سارا معاملہ ان کے سامنے آیا، جس کے بعد انہوں نے اس پر ماضی کی طرح پردہ ڈالنے کی بجائے متعلقہ ریکارڈ کھلوا کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔
اس کے نتیجے میں کراچی کے ڈائریکٹر، 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 3 انویسٹیگیشن افسران اور 1 ٹیکنیکل اہلکار کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے، جبکہ مزید نام جلد سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر این سی سی آئی اے افسران پر الزامات ثابت ہو گئے تو معاملہ محض اندرونی نظم و ضبط کی خرابی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ متعلقہ افسران کے خلاف پیکا ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی، پبلک سروس ایکٹ کے تحت اختیارات کے ناجائز استعمال اور بین الاقوامی ڈیٹا سیکیورٹی میکنزم کی خلاف ورزی کے تحت بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔